23ویں اور آخری قسط۔ اپنی سفید ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے حد سنجیدگی سے ادینہ زبیر کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ سرد نگاہیں اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر جم گئی تھیں۔ فارس کی اجازت سے ہی وہ اندر آ سکی تھی اور اتنی جرأت بھی دکھا سکی تھی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ فارس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اس نے اپنا مطالبہ واضح کیا۔ آج وہ ہر صورت ریان کو ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے بھی میری بیٹی چاہیے، دے سکتی ہو؟ ادینہ زبیر کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ آنکھوں میں اضطراب لیے جنت کمال نے فارس واجدان کو دیکھا۔ تو بدلہ لے رہے ہو تم مجھ سے؟ ادینہ کا لہجہ پتھریلا ہوا۔ تمہارے ساتھ تمہاری طرح پیش آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی برودت ادینہ زبیر کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ میں یہاں صرف اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور میں ریان کو تمہارے گھر سے نہیں لایا۔ فارس کی کراہت آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ ادینہ زبیر ایک دم سے لاجواب ہوئی۔ بیٹے کو ماں کے حوالے کر کے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اپنے منتشر خیالات کو یکجا کر کے اس سے سر اٹھایا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، سنبھل کر تیزی سے بولی۔ پچھلے 15 ماہ سے ریان تمہارے بھائیوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ مدت کافی نہیں تھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ وہ جانتی تھی بات کس طرف جا رہی تھی۔ وہ پہلے کبھی ریان کے لیے نہ آئی، اب کیسے آ سکتی تھی؟ اور وہ بھی تب جب وہ اپنی دادی کے پاس آ گیا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی میرا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کے پاس رہے۔ فارس کی استحضائیہ مسکراہٹ دہانے گال کی جانب اٹھ گئی۔ قاتل خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ ادینہ کی نگاہیں سلگ اٹھیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بحث کرنے نہیں آئی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اور میرا جواب بھی واضح ہے، تم ریان شرازی کو اس گھر سے کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ادینہ زبیر کو لگا سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ ریان شرازی کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ایسا سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ میں ماں ہوں اس کی، جب چاہوں جس وقت چاہوں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو میرے راستے میں آنے والے؟ وہ غصہ ہو کر چیخ پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ چچا ہوں اس کا، حق رکھتا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی تھیں۔ وہ اس کی آواز بآسانی سن سکتی تھیں۔ ریان ان کی گود میں تھا، ان کا دل لرز رہا تھا۔ ادینہ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ تم ایسے نہیں مانو گے، میں اپنے بیٹے کے لیے عدالت میں جاؤں گی، میں تم پر کیس کروں گی، تمہیں میڈیا پر بدنام کر دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی سب کچھ ہو؟ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کا لہجہ زہریلا ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا اب چال چلنے کی باری میری ہے؟ اپنی جیبوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ ادینہ زبیر کی گرفت بیک سٹریپس پر سخت ہو گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے پچھلے 2 سالوں سے جو تم کر رہی ہو، میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں فارس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ اور وہ کون ہے جس کے ساتھ تمہاری خفیہ شادی چل رہی ہے؟ سینیٹر کامران جاوید کا بیٹا؟ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آس پاس دھماکوں کا گمان ہونے لگا تھا۔ تمہارے دبئی کے کافی چکر لگتے رہے ہیں، کیا اس کی ڈیٹیل سے بھی آگاہ کر دوں؟ آنکھوں میں ہراس لیے وہ سناٹوں میں گھری رہ گئی تھی۔ اگر میڈیا کو بیچ میں لا ہی رہی ہو تو آئی گیس تمہاری خبروں کو ریٹنگ زیادہ ملے گی، ہائپ بھی زیادہ کریٹ ہوگی، اور سینیٹر کامران کم از کم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا سیاسی کریئر اس طرح سے تباہ ہو جائے۔ وہ صدمے سے گم کھڑی تھی، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ایک دم سے فنا۔ جو شخص اس کا نام نہیں سننا چاہتا تھا، شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس پر یوں نظر رکھے ہوئے تھا، اس کے تو ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ریان کی کسٹڈی کے لیے عدالت جانا چاہتی ہو؟ شوق سے جاؤ، تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی اسے مجھ سے لے کر تو دکھاؤ تم۔ وہ بھاری سانسوں کے ساتھ متعاش سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے عدالتوں میں گھسیٹے گی، اسے میڈیا پر بدنام کرے گی، اس پر پریشر بڑھائے گی، اس کی زندگی تباہ کر دے گی۔ اس سے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اعصاب پر ایسی ضرب پڑی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تو اب بتاؤ، بیٹا چاہیے یا اپنی زندگی؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فیصلہ ابھی ہوگا، میں نہیں چاہتا روز روز کوئی تماشا کھڑا ہو۔ پتھر وجود میں دراڑ سی پڑی، آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ اس کا وجود ہوتاستہ آگ میں جلنے لگا تھا۔
اس کے لیے زندگی اہم تھی، اپنا گھر اہم تھا، جس شخص کے ساتھ وہ رشتے میں منسلک تھی وہ شخص بھی اہم تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، مٹھیاں بھینچ کر ہاتھوں کی کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں دھمکا کر وہ اسی وقت گھر سے نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو گہری سانس لیتے ہوئے جنت کمال نے فارس کو دیکھا۔ عدالتی نوٹس بھی آ سکتا ہے، حیدر مؤدب سا فارس کے برابر میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا، گویا اس کے لیے یہ مسئلہ سرے سے مسئلہ نہ تھا۔ وہ ریان کے معاملے میں ادینہ زبیر جیسی عورت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار تھا۔ گہری سانس لے کر مڑا تو جنت پر نظر پڑتے ہی رک گیا۔ اس نے قریب آ کر فارس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ I am so proud of you۔ فارس واجدان نے سانس بھر کر بیوی کو دیکھا، جس کی کچھ دیر پہلے تک اچھی خاصی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں کیٹو سر کر کے نہیں آیا، لیکن میرے لیے یہ مسئلہ کیٹو جیسا ہی تھا۔ قسم سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تھینک یو فارس، تھینک یو سو مچ۔ کس لیے؟ وہ ذرا سا حیران ہوا۔ تم نے ریان کے لیے جو سٹینڈ لیا، اس کے لیے۔ وہ تو مجھے لینا ہی تھا۔ ہاں، لیکن جو تم نے کیا۔ کیا کیا؟ کہنا چاہتی تھی جو ادینہ زبیر کے ساتھ کیا، اس کے لیے بھی شکریہ، مگر مسکراہٹ لبوں پر سجائے چپ رہی۔ یوں لگا جیسے ادینہ زبیر کی تمام حرکتوں کا بدلہ لے لیا گیا ہو۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی مسز شیرازی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے فارس نے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ مسز شیرازی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ریان گود میں تھا، میز پر ہاتھ رکھ کے پلیٹ کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہوا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فوراً ہی صاف کیے۔ جنت فارس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ممی، وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اگر وہ ریان کو لینے پھر آ گئی تو؟ جو خدشہ تھا وہ لبوں پر آ گیا۔ آج وہ خالی ہاتھ چلی گئی تھی، کون جانے کب وہ واپس آ جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میرے ہوتے ہوئے وہ ریان کو آپ سے نہیں چھین سکتی۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ ماں ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ ممی، اگر اسے ریان کی فکر ہوتی تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھتی۔ یہاں وہ صرف ہمارا ری ایکشن دیکھنے آئی تھی۔ اس نے مختصر جواب دے کر انہیں اندر تک پرسکون کر دیا۔ وہ فارس کو دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ اس عورت کو بہت اندر تک سمجھ کر پرکھ کر بات کر رہا تھا۔ ان کا دل بھر آیا۔ آپ کھانا شروع کریں، وہ ان سے کہہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کے دل پر جو خوف کے بادل تھے چھٹ گئے۔ آنکھوں میں نمی لیے اپنے پوتے کا گال چوما۔ جنت نے ریان کو ان سے لے کر کرسی پر بٹھا لیا۔ کھانا ایک بار پھر شروع کر دیا گیا تھا۔ شام میں وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے جھانک رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، مگر آنکھوں میں غم ٹھہرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور موبائل پر حماد کی تصویر تھی۔ ریان کی وجہ سے آج انہیں وہ بہت شدت سے یاد آیا تھا۔ فارس ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بچے سو گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس سے اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ انہوں نے موبائل رکھ دیا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ چند لمحے تک چپ رہیں، جیسے اپنے خوف کے اظہار کے لیے مناسب لفظ نہ مل رہے ہوں۔ ریان تمہارا بھتیجا ہے، تم اس کے باپ کی جگہ پر ہو سکتا ہے اس کی ماں کی وجہ سے کبھی تمہارے دل میں کوئی نفرت آ جائے، یا کبھی تمہارے لیے یہ سب مشکل ہو جائے۔ ممی، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، ادینہ کی وجہ سے ریان کو کبھی اکیلا مت کر دینا فارس، اس کا پوری دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، چہرہ درد تھا اور وہ بہت حساس ہو رہی تھیں۔ اس نے ان کی کیفیت کو سمجھ کر ان کی آنکھوں میں نرمی سے دیکھا۔ شاید انہیں ڈر تھا ادینہ ان دونوں کے درمیان کوئی دوری نہ پیدا کر دے، کہیں وہ بار بار کی مداخلت سے فارس کو ریان شیرازی سے منتفر نہ کر دے۔ اس عورت کا مقابلہ مجھ سے ہے ممی، آپ بے فکر رہیں، میں ریان کو اس جنگ میں کبھی استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا موقف واضح تھا، ارادہ واضح تھا، نیت واضح تھی۔ ریان شیرازی اس کے گھر کا ایک فرد تھا، اس کی فیملی کا ایک حصہ، اس کا بھتیجا۔ وہ صحیح معنوں میں اب اس کا گارجین ہی تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بلا وجہ ہی فکر پال رہی ہیں۔ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ جا چکا
تو انہوں نے گہری سانس لے کر نم آنکھوں کو صاف کیا، پھر دعائیں پڑھتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ گھر پہنچتے ہی ادینہ زبیر نے بیڈ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ بیگ نیچے پھینک کر غصے میں ٹہلتے ہوئے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ بیٹا چاہیے یا زندگی؟ فیصلہ ابھی ہوگا۔ میں نہیں چاہتا روز روز کوئی تماشا ہو۔ فارس واجدان کی آواز بازگشت بن کر ایک بار پھر گونجی تھی۔ اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ہر طرح کی قانونی جنگ کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس بہت سے راز اور کمزوریاں تھیں۔ وہ اسے برباد کر سکتا تھا۔ وہ جلد بازی میں کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی تھی۔ سینیٹر کامران جاوید کے ساتھ اپنے اس رشتے کو اسے بچا کر رکھنا تھا۔ وہ اس طرح نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ نہ اندر کی آگ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی غصہ کم ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ ہر ایک شے توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ آخر وہ ریان کو اپنے ساتھ کیسے لے جائے؟ کچھ بے بسی سے اس تمام معاملے کو سوچتے ہوئے وہ کسی خیال کے تحت ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس کے تاثرات لمحہ بھر میں بدل گئے تھے۔ اس کی بھوجی ہوئی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ اترے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی۔ یہ میرے ذہن میں کیوں نہ آیا؟ ہنستے ہوئے بے اختیار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شیطان نے ایک چال چل دی تھی۔ اسے ایک راستہ دکھا دیا تھا۔ حل تو یہی ہے کہ ریان اس کے پاس ہی رہے۔ اس کے اندر کا شور تھم گیا تھا۔ آگ بجھ گئی تھی۔ وہ اب فارس واجدان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن بعد میں تو کر سکتی تھی اور پورے حق سے اپنا بیٹا بھی لے سکتی تھی۔ اس کے لیے وقت اور پلاننگ درکار تھی۔ فارس واجدان کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے اس کی مضبوطی کو کمزوری میں بدلنا ضروری تھا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت جھلکنے لگی تھی۔ فارس واجدان کا محفوظ دیواروں کا وہ قلعہ اندر سے ہی آگ پکڑ سکتا تھا۔ تباہی کسی قریبی سے ہی شروع ہو سکتی تھی، اور وہ قریبی کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا ریان شیرازی ہی ہو سکتا تھا۔ خاندان کا نام، جائیداد میں حصہ، کاروبار میں شیئرز، اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو ریان کو یہ سب مل سکتا تھا اور پھر وہ کھیل سکتی تھی۔ سودا ہسارے کا نہیں تھا۔ ریان کو فارس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اسے تہیا کر لیا۔ اس کی آنکھیں اپنی ممکنہ کامیابی کا سوچ کر چمکنے لگیں۔ تصور میں ایک ہی نام اور آنکھوں میں ایک ہی چہرہ تھا، ریان شیرازی کا چہرہ، جو اس کا بیٹا تھا اور جس کے بڑے ہونے کا اب اسے انتظار کرنا تھا۔ منصوبہ بن گیا، ارادے بن گئے۔ پہلا قدم اس نے اٹھا لیا۔ مطمئن ہو کر اس نے اپنی ٹکٹ بک کروائی اور اگلے دن کی فلائٹ سے لندن روانہ ہو گئی۔ آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ ادینہ زبیر تھی، نفرت و انتقام کی آڑ میں اپنے ہی بیٹے کی بربادی کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ لانچ چیئر پر مسز شیرازی کے ہمراہ بیٹھے اس نے دھوپ میں دور پھولوں کے پاس ریان، زین اور فارس کو دیکھا۔ وہ ریان کی بات توجہ سے سنتا سر ہلا رہا تھا اور زین کو اس کی واکر میں بٹھا رہا تھا۔ ریان ہنستے ہوئے اپنا کھلونا، کار، زرافہ اور پلاسٹک کا بھالو سب ترتیب سے زین کے آس پاس رکھتا جا رہا تھا۔ وہ بلاکس جوڑنے کی کوشش میں اپنے پاپا کی بات بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ گھٹنے پر بیٹھ کر فارس کی گردن میں بازو ڈالے اپنے چھوٹے بھائی کو غبارے سے بہلا رہا تھا۔ زین نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کے بھرے بھرے گال اور ہونٹ گلابی ہو رہے تھے۔ پھول سے لبوں سے نیچے کے دو دانت جھلک رہے تھے۔ وہ بہت ایکٹیو اور شرارتی سا بچہ واکر کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کی کلکاریاں سنائی دے رہی تھیں۔ جمیلہ داؤد کے ہمراہ بیٹھ کر چائے پیتے وہ مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ منظر بہت مکمل سا لگ رہا تھا۔ بچوں کی ذمہ داری صرف اس کے کندھوں پر نہیں تھی۔ فارس روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو ٹائم دیتا تھا اور چھٹی کا دن تو تھا ہی صرف ان کے لیے۔ پھر وہ خود بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ جمیلہ داؤد نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ان کے گھر کی رونقیں اللہ نے لٹا دی تھیں۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ عید کی شاپنگ پر گئے تو جمیلہ داؤد کو اپنے ساتھ ہی مال لے کر گئے تھے۔ زین کی وہ پہلی عید تھی، واجدان ہاؤس میں ریان کی بھی۔ دونوں کی خواہش تھی بچوں کے کپڑے جمیلہ داؤد ہی خریدیں۔ وہ آنکھوں میں محبت کی نرمی لیے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ پہلے دن آپ کی پسند کے ہو جائیں، دوسرے دن میری پسند کے اور تیسرے دن فارس کی۔ مجھے تیسرا دن ملے گا؟ ذرا سا شکوہ کیا۔ بالکل، تم تیسرے نمبر پر رہو۔ جمیلہ داؤد مسکرا کر رہ گئیں۔ ریان اور زین کے کپڑے بہت چاہت سے خود پسند کیے
ان کی ہمیشہ سے خواہش رہتی تھی وہ فارس اور حماد کو بھی ایسے ہی ایک جیسے کپڑوں میں دیکھیں، تو اب کافی عرصے بعد یہ خواہش بھی پوری ہو رہی تھی۔ عید کے روز انہی کے پسند کیے گئے شارٹس اور شرٹس میں ملبوس زین اور ریان انہیں فارس اور حماد ہی لگے۔ وہ چند لمحوں تک بالکل ساکت ہو کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر انہوں نے پہلے ریان کا بوسہ لیا، پھر زین کا۔ وہ زین کو گود میں لیے آنسو پہنچتی رہیں۔ بچوں کے ساتھ گزاری جانے والی وہ عید ان کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ دوپہر میں زویا اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی، پھر ان کی چشماٹو کزن بھی آ گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر بچوں سے بھر گیا۔ وہ لان میں بیٹھی ہنستے ہوئے بچوں کے ساتھ ریان کو کھیلتا دیکھتی رہیں۔ عید کے تیسرے دن لاہور کا پروگرام بن گیا۔ جنت کی بہنوں کی طرف سے دعوت تھی۔ وہ جمیلہ داؤد کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی چند دوستیں پاکستان آنے والی تھیں۔ لاہور کا سفر شروع ہوا تو جنت نے کچھ یاد آ جانے پر ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں وہ جگہ یاد تو ہوگی جہاں ہم رکے تھے؟ کون سی جگہ؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ سیاہ گلاسز کی زد میں سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ فارس ذرا جھنجھلا کر اس کی طرف رخ موڑا۔ او ہاں، یاد آیا، ہم وہیں رکیں گے، میں اس لڑکے سے ملنا چاہوں گی۔ عقبی نشست پر بیبی چیئر پر ریان بیٹھا تھا اور برابر میں زین تھا۔ وہ 6 ماہ کا چوزا گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ماما؟ ریان کے ہاتھ میں ایک جہاز تھا، نیلے رنگ کا۔ جی ماما کی جان؟ گردن موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ریان کو پانی چاہیے تھا۔ اس کی محسوس بوتل نکال کر اسے دی جس میں اسٹرا لگا ہوا تھا۔ چند گھونٹ لے کر اس کی بش ہو گئی۔ 2 گھنٹوں کا سفر طے ہوا اور اب کے فارس نے جس اسٹیشن پر گاڑی روکی تو جنت نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا وہ کہاں پر تھے۔ پیٹرول پمپ اور سامنے کچھ اسٹور اور دکانیں، اور پھر اس کی نظر سامنے ہی پکوڑوں کے اسٹال پر پڑی۔ وہاں 15-16 برس کا لڑکا کھڑا تھا، ہاتھوں پر دستانے تھے، سر پر کیپ تھا۔ وہ وہی لڑکا تھا۔ جنت فوراً پہچان گئی۔ بچے سو رہے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر کے اسٹال کی طرف گئی۔ السلام علیکم خان۔ پٹھان لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی کر کے۔ عقب میں دروازہ کھول کر اس کا شوہر باہر آیا تو خان کا پہلے منہ کھلا، پھر آنکھیں پھیلی۔ ارے بارش والی باجی! اس کا تہاتف جنت کمال کے سارے جوش پر پانی پھیر گیا۔ فارس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ خوش باش سا گلحان فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باجی تم وہی ہو نا؟ وہاں رکا تھا تم جب بارش ہو رہا تھا؟ وہ پہچان کر تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا وہ وہی تھی یا نہیں۔ اور تم وہاں پھسل کر گرا تھا، ہمیں تم یاد ہے۔ وہ خوش تھا۔ فارس کی ہنسی بے ہاستہ تھی۔ جنت نے گردن موڑ کر قہربار نظروں سے اسے دیکھا تو ضبط پکڑ کر اس نے معذرت خواہ انداز میں اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ ہاں میں وہی ہوں جو اس رات اسٹور میں رکی تھی۔ یعنی جو گری تھی وہ کوئی اور ہوگی۔ اس سے فوراً سے کرسی چھینچ کر سامنے رکھی۔ باجی بہت خوشی ہوا ام کو، تم پکوڑے کھائے گا ہمارے؟ جنت کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوا۔ ہاں بالکل، میں اسی لیے تو آئی ہوں۔ فارس کا بازو پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی۔ جنت میں یہ نہیں کھاتا۔ تم دیکھ نہیں رہے گلحان کتنا صفائی پسند ہے؟ میں صفائی کی بات نہیں کر رہا، میں نے کبھی اس طرح کچھ نہیں کھایا۔ تو آج کھا لو۔ اسے اپنے ساتھ ہی کرسی پر بٹھا لیا۔ توجہ گاڑی کی طرف بھی رہی کہ بچے سو رہے تھے۔ گلحان نے پلیٹ میں پکوڑے تل کر گرم گرم پیش کیے تو اس نے فوراً ایک اٹھا لیا اور دوسرا فارس کو دیا۔ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے ہان۔ اسے سچ میں بہت مزے کا ذائقہ لگا۔ تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کر کھاتے ہوئے فارس نے بھی ذائقہ چکھا۔ پسند آیا تو اس نے دوسرا بھی اٹھا لیا، پھر تیسرا بھی۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، اور اماں بولتا ہے تم اچھی نیت سے پکوڑے بنائے گا تو اس میں اللہ اور ذائقہ ڈالے گا، اس لیے سب کو ہمارا پکوڑا بہت پسند آتا ہے۔ خان سے باتیں کر کے اس کے گھر کا حال احوال پوچھا۔ وہ عید کی چھٹیوں پر تھا لیکن اسکول بھی جاتا تھا۔ پکوڑوں کی قیمت ادا کر کے اس کی اور اس کے اسٹال کی تصویریں کھینچ کر اس نے جمیلہ داؤد، آئمہ اور اپنی پڑوس کی خواتین کے گروپ میں ارسال کر دی۔ تم ہماری مشہوری کر رہا اے؟ گلحان بڑا خوش ہوا۔ ہاں بالکل، دیکھنا یہاں سے جتنے لوگ گزریں گے تمہارے پکوڑے ضرور کھائیں گے۔ جنت بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ تم ہمیں پکوڑے والا بنائے گا؟ جنت کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی،
ہم تو بس یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے بہت سارے کسٹمرز ہوں۔ وہ اس کا لہجہ اور انداز اپنا کر بولی۔ اچھا، ایک منٹ۔ گلحان اب کے بڑی سنجیدگی سے اپنے سٹال کے آگے حلیہ بہتر کر کے کھڑا ہو گیا، سینے پر بازو باندھے، گردن اونچی کی۔ تم اب ہمارا تصویر کھینچو۔ اور جنت کمال پروفیشنل فوٹوگرافر بن گئی۔ ایک تعصب بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر زین پر جھکا، جو ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ سیٹ بیلٹ کھول کر اسے اٹھا لیا۔ سیدھا ہوا تو گلحان پکوڑے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ باجی تم ہمارا ایک ویڈیو بناؤ، ہم اپنے بارے میں بتائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آئمہ کو سینڈ کر دوں گی، وہ اپنی کسی دوست کے ذریعے کسی چینل پر چلوا دے گی۔ اب ویڈیو شوٹنگ شروع ہو گئی۔ السلام علیکم، ہمارا نام گلحان ہے اور ہم پکوڑے بناتا ہے۔ ہم بہت محنت کرتا ہے، ہمارا پکوڑا جو کھاتا ہے بولتا ہے بہت ذائقے دار ہے۔ تم ہمارا پکوڑا کھانے یہاں ضرور آؤ۔ ساتھ ہی جگہ کا پتہ، پیٹرول اسٹیشن کا نام اور جس جگہ کا رہائشی تھا اس علاقے کا بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اپنی ماما کو دیکھ رہے ہو؟ زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ دھوپ میں مندی مندی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اسے چھینک آ گئی۔ جنت! بس فارس ابھی آئی۔ پھر جب زین رونے لگا تو گلحان کو بہت سی شاباشی اور محنت کی تلقین کر کے وہ واپس آئی۔ زین فارس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی طرف ہمکنے لگا۔ باقی سب کا بھی انٹرویو کر لو، فارس نے طنز کیا۔ وہ بعد میں پھر کبھی کر لوں گی۔ موڈ اچھا تھا سو مائنڈ نہ کیا۔ ہنستے ہوئے بڑے پیار سے زین کو لے لیا۔ اس تاریخی جگہ کی بھی تصویر لے لینی تھی جہاں تمہاری ہنگامی لینڈنگ ہوئی تھی۔ زین کو فیڈر دیتے ہوئے لب بھینچ کر اس نے فارس کو دیکھا۔ بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم خود تو کبھی پھسل کر گرے ہی نہیں۔ اتنی بری طرح سے نہیں کبھی گرا۔ بالکل۔ اس کا پرسکون لہجہ جنت کمال کو تپا گیا۔ وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا، تم نے مجھے نظر لگائی تھی۔ فارس کا صدمے سے منہ کھلا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری نظر لگ گئی تھی تمہیں؟ اتنے آرام سے اور اطمینان سے چل رہی تھی میں، اور تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ کس بات پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا مجھے کہ تیز بارش میں چھتری پکڑ کر ڈولتی ہوئی جا رہی ہو اور بغیر کسی وارننگ کے اس کے بازو پر گھونسا پڑا۔ مجھے پتا تھا تم میرا موڈ ضرور خراب کرو گے، تم ہو ہی ایسے، تم مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے اس نے بیک ویو مرر کی پوزیشن درست کی۔ اچھا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس طرح لڑتے ہوئے اچھا گزر جائے گا۔ وہ محفوظ ہوا۔ مجھے تمہارے ساتھ لاہور آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو ہر بار سوچ لیتی ہوں کہ نہیں، میرا تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا، تم مجھے خوشی دو گے، لیکن تم نے مجھے صرف غصہ دلانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بیوی کی تھوڑی سی تعریف کر دو۔ یہ گرنے والی بات میں تعریف کہاں سے آ گئی؟ متخیر ہو کر پوچھا۔ میں تو تمہاری فوراً تعریف کرتی ہوں، میں تو کہہ دیتی ہوں اب تم اچھے لگ رہے ہو، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، بال اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ کپڑے اور بال ہوتے کس کے ہیں؟ اب کہ وہ جھنجھلا اٹھا۔ تو تمہیں کہنا چاہیے نا کہ تم پر یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، تمہارے بال پیارے لگ رہے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ اوکے فائن، ٹھیک ہے، سوری، معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ آئندہ تم بارش میں چھتری لے کر نکلو گی تو ماشاءاللہ ضرور بولوں گا۔ اور وہ زین کو سینے سے لگائے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن لاہور پہنچ کر نفیسہ کے گھر میں اپنے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ بارش انجوائے کرتے ہوئے وہ فارس کے عین سامنے پھسل کر گری تو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اوپر سے فارس کی ہنسی نے حفت بڑھا دی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ خالہ گر گئیں؟ خالہ آپ کو چوٹ لگ گئی؟ خالہ آپ رو رہی ہیں؟ وہ شیڈ تلے کھڑا تھا، کافی مگ رکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ پنجوں کے بل جھکتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کر کے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ ہاتھ ہٹا کر غصے سے چیخ پڑی، آنکھیں نم اور لال ہو رہی تھیں۔ اسے ہنستے ہوئے جو دیکھ لیا تھا۔ یقین کرو میں نے نظر نہیں لگائی، لیکن جنت نے سر نہیں اٹھایا، چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ اب خود اٹھ جاؤ گی یا اٹھا لوں؟ جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے عزائم سے باخبر ہوتے ہی جھٹکے سے سر اٹھایا، گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
برآمدے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے حفصہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کی نرم نگاہیں فارس واجدان پر جمی رہ گئی تھیں۔ وہ اسے واپس شیڈ کے نیچے لے گیا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر چپکے ہوئے بالوں کو داہنے ہاتھ سے ہٹا رہا تھا۔ وہ کچھ غصے اور خفگی سے گردن موڑے ہوئے تھی اور پھر اس کی کسی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی تھی۔ ہانیہ زین کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ ریحان ان کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئی تھیں۔ جھک کر زین کو دیکھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ۔ ہانیہ نے زین کے کئی بار چومے جانے والے گال کو ایک بار پھر سے چوما۔ کیا آپ دونوں میں سے کوئی باہر نہیں آنا چاہے گا؟ کھڑکی میں ہی جنت کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ مسکرائیں۔ ان کے بچے جنت کا ہاتھ کھینچ رہے تھے۔ بس کر دو، اب بیمار ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں شفقت بھری تھی۔ بس ابھی آئی آپی، وہ فارس کا موبائل دے دیں، وہ باہر جا رہا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چلا گیا تو جنت کپڑے بدل کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ بارش رک چکی تھی۔ موسم کافی خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ زین کو ہانیہ کمرے میں سلا آئی تھی۔ ریان کو کھانا کھلا کر فارغ ہوئی تو بیرونی گیٹ پر دستک ہونے لگی۔ گیٹ پر حفصہ آپی گئی تھیں۔ وہ اس کے کمرے میں پھر کافی دیر بعد آئیں۔ غالباً بیٹھک میں کسی کے ساتھ موجود رہی تھیں۔ تائی امی آئی تھیں۔ اس نے نہیں پوچھا تھا مگر انہوں نے بتا دیا۔ وہ زین کے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ سنی انسنی کیے خاموشی سے رکھتی گئی۔ تم سے ملنے کا کہہ رہی تھی؟ جنت کا سر جھکا رہا۔ حفصہ نے جنت کی طرف دیکھا۔ وہ خاندان کی کسی فرد کے بارے میں سوال کرتی تھی، نہ کسی سے ملنا چاہتی تھی۔ دروازہ اس نے صرف بہنوں کے لیے کھولا تھا۔ معافی بھی صرف انہیں دی تھی۔ آپی، میں یہاں صرف آپ کے کہنے پر صرف آپ سے ملنے آئی ہوں۔ سر اٹھا کر بولی تو لہجے میں ایک غم پوشیدہ تھا۔ جانتی ہوں، اسی لیے منع کر دیا۔ ماما، ریان دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ حفصہ آپی کے چھوٹے بیٹے سے اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ اب بھوک لگی تھی، نیند بھی آ رہی تھی۔ جنت نے بے اختیار اسے اٹھا لیا۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اس بچے کو دیکھا، پھر جنت کو۔ فارس کو سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کے لیے سیریلیک بنا کر آئی تو حفصہ نے پوچھا، کس بات سے؟ ریان اس کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے۔ جنت نے بے اختیار سر اٹھایا، مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم دونوں اس طرح اسے نہیں دیکھتے۔ جنت کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ ریان کو بہت پیار سے کھلا رہی تھی۔ حفصہ آپ بھی کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ریان تو جیسے ایک آئینہ تھا جس میں فارس کو اپنا عکس نظر آتا تھا اور جنت کمال کو اپنا۔ بچے تو محبت اور صرف محبت کے حقدار ہوتے ہیں آپی، ان کی حصے میں نفرتیں کیوں آئے؟ حفصہ کمال نے تاکید میں سر ہلاتے نرمی سے ریان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس یتیم بچے کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جنت سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے پاپا کا پوچھ رہا تھا۔ جنت اسے سلانے لگی تو اٹھ کر باہر آ گئیں۔ سکون بھری سانس لیتے ہوئے انہوں نے نفیسہ کی روشنیوں میں نہائے ہوئے اس گھر کو دیکھا جس میں ہر طرف زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ کچن میں کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ سہیل بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایمان ابھی پہنچی تھی۔ اس کے شوہر نے 10 بجے تک آ جانا تھا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ جنت نے گہری سانس لے کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رات کی تاریکی میں رمجم بارش برس رہی تھی۔ اس کا بزنس ٹرپ پر لندن جانے کا ارادہ ہوا تو اپنے ساتھ جنت اور بچوں کو بھی لے کر گیا۔ پروگرام اچانک بنا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ جمیلہ دود بھی ساتھ ہی چلیں مگر انہوں نے منع کر دیا۔ 2 ماہ بعد ویسے بھی انہیں اپنے علاج کے لیے امریکہ جانا تھا، سو طے پایا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ گھوم پھر آئے۔ فون پر حیدر کو احکامات جاری کرتے ہوئے فارس نے بگونیا ہاؤس کی صفائی اور اس کے انتظامات کی دیکھ بھال کا حکم جاری کیا۔ وہ اس گھر کو بیچنے کا موزم ارادہ کر کے بھی ابھی تک بیچ نہیں سکا تھا۔ لندن پہنچے تو برف باری نے استقبال کیا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرا دی۔ گاڑی تیار کھڑی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک رہائشی کالونی میں روک دی گئی تھی۔ یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ بگونیا ہاؤس کو باہر سے دیکھتے ہی جنت کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں خوبصورت تو ہے۔ فارس نے ریان کو اٹھا رکھا تھا۔ زین جنت کی باہوں میں تھا۔ اتنا تو پیارا گھر ہے، اسے کیوں بیچ رہے تھے؟ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس سے فارس سے پوچھا تھا۔ وہ کھڑکیوں کے پاس کھڑا برابر والے گھر کو دیکھ رہا تھا۔
तुम्हें पसंद आया? बहुत। बाजू के घेरे में लिए उसे करीब कर लिया। सामने वाले घर की तरफ की खिड़कियां रोशन थीं। ये मिसेस ग्रैनेट का घर है, जिनके पास फ्लोरा नाम की तोती है। बिल्कुल वही। उनकी नवासियों को देखकर तुम्हें मैं याद आया करती थी। हाँ, जन्नत मुस्कुराई। अगले दिन वो रैयान और जैन के साथ ही बराबर वाले घर में फारिस के हमरा मिसेस ग्रानिट से मिलने गई थी। गो कि वो काफ़ी बीमार थी और उनकी याददाश्त भी ठीक से काम नहीं करती थी, मगर फारिस को देखते ही वो उसे पहचान गई थी। उन्होंने जैन और रैयान को बहुत प्यार किया, बहुत खुश थी। बात करते करते उनका जहन भटक जाता था, वो बातें भूल जाती थी। हर थोड़ी देर बाद मुतफक्किर सी उसे देखती, किसी वक्त के दायरे में कैद हो जाती, ऐसे सवाल करती जिनका जवाब देते फारिस के तासुरात में कहीं कहीं करब उतर आता। फिर वो भूल जाती वो किससे बात कर रही हैं। वो घर वापस आए तो फारिस बहुत खामोश सा था। अगले दिन फारिस ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो वो खुद उनसे मिलने आ गई थी। फौरन पहचान गई, फारिस की बीवी है। हंसती बातें करती रही। एक बिल्ली पाली थी, मर गई। कुत्ता पाला था, वो भी मर गया। बस फ्लोरा जिंदा थी और हैरी नहीं रहा था। वो बस अचानक एक रात मर गया था, अपने मालिक के बगैर। वो बस चंद हफ्ते ही गुजार सका। फारिस की बहुत सी बातें थीं जो वो बताती रही, रुक रुक कर अल्फाज अदा करते हुए। ब्रिटिश एक्सेंट की समझ उसे बस इसलिए आने लगी थी कि फारिस की बीवी थी, उससे जो सुनती थी। उनसे मिलकर बाहर आई तो हॉल में लगी तस्वीर ने मुतवज्जा कर लिया। वो देखते ही रुक गए। चंद एक में फारिस भी था, कैफे के सामने, अपने किसी साथी के हमरा। उसके बराबर में खड़ा दराज कद, सुर्खी माइल शेड देते स्याह बालों वाला नौजवान जन्नत की निगाहों का मरकज बन गया। स्याह फ्रेम वाले चकोर ग्लासेस थे, बाल हल्का सा कर्ल और हम लिए थे, आंखें गहरी और तारीक नजर आती थीं। उसकी मुस्कुराहट हर तस्वीर में ही दाहिने गाल की जानिब उठी हुई थी। गुड लुकिंग था। फारिस से गालबन वो 2-4 साल ही बड़ा होगा, उसने खुद से अंदाजा लगाया, लेकिन देखने में हम उम्र ही लगते थे। फिर तस्वीर उठा ली जिसमें वो हैरी के साथ था। ये जादूगर है। अक में से आवाज गूंजी तो चौंक कर मुड़ी। सोफी की बेटी एमा खड़ी थी। जादूगर? हाँ, बहुत खतरनाक वाला जादूगर। सनसनीखेज लहजा अपनाते हुए वो 8 साल की लड़की करीब आ गई। इसने हमारे सारे सिक्के गायब कर दिए थे और जेम्स की टोपी से इतना बड़ा फूल निकाला। वो इसकी फैन थी, बड़े मुतासिरकिन अंदाज में कारनामे बता रही थी। वो ग्रैनी से मिलने आता है तो घर में किसी को भी पता नहीं चलता वो कैसे आया। मॉम कहती है वो खिड़की से अंदर आता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो खिड़की से भी नहीं आता, क्योंकि मैं और जेन वीकेंड पर सारी खिड़कियां अंदर से लॉक कर देती हैं। वो फिर भी मिलकर चला जाता है। वो अब कहाँ है? पता नहीं। एमा ने कंधे उचकाए। वो बताकर आता है ना बताकर जाता है, लेकिन वो हमारी सारी चॉकलेट्स उठाकर ले जाता है। जेन ने शिकवा किया था। वो बागौर उसकी तस्वीर को देख रही थी। एक में उसके बाल कदरे छोटे थे, दूसरे में गर्दन तक लंबे थे और आगे से खम खाते, पेशानी पर गिरे हुए थे, तीसरे में ज्यादा घुंघराले लग रहे थे। वो हेयर डाई करता था, कुछ इस तरह से कि स्याही माल बालों में सुर्ख शेड नजर आता था। हर तस्वीर में एक सी मुस्कुराहट, आंखों का एक ही तासुर, खड़े होने का एक ही अंदाज, यूं जैसे जानबूझकर ही वो महसूस सा पोज देता हो। तो चंद एक में वो फारिस के पहलू में खड़ा था। उनमें बस एक ही तस्वीर थी जिसमें 17 साला फारिस के लबों पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। वो कुछ देर तक एमा के साथ बातें करके घर वापस आ गई। गालबन वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। कौन? राहम। उससे सर उठाकर जन्नत को देखा। तुम उसे जानती हो? थोड़ा बहुत जान ही गई हूँ, जरा सा मुस्कुराई। जन्नत क्या जाने कौन था राहम, तुम उसे नहीं जान सकती। तुम ही बता दो। वो एक मुसीबत है। उसने इंतहाई संजीदगी से अपनी बीवी को आगाह किया। जन्नत उसे देख कर रह गई और बिल्कुल यही बात अगले दिन लंबे चौड़े जेम्स एंडरसन ने इसके लाउंज में बैठकर दोहराई। वो उनके घर दावत पर आए थे। उसके छोटे भाई विलियम को उसकी बात पर फौरन इतराज हुआ था। उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहो जेम्स। आवाज भारी सी थी। जन्नत ने दोनों की बचपन की तस्वीरें देख रखी थीं। अब तो इतने बड़े हो गए थे कि वो पहचान ही ना सकी। स्याह रंग के 3 पीस सूट में मलबूस वो फारिस के दोस्त का
مشکوک سے کاٹ زیادہ لگ رہے تھے۔ ہیئر اسٹائل سے لے کر جوتوں تک ان کی ہر شے نفیس اور اسٹائلش تھی۔ ایک بزنس اور دوسرا انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھا۔ جو بزنس اسٹوڈنٹ تھا وہ ایک عدد رائٹر بھی تھا، اور جو انجینئرنگ کر رہا تھا اسے ہانٹڈ ہاؤس ڈاکومنٹریز کا بہت شوق تھا۔ جنت ان کی اسٹڈیز کو لے کر بہت کنفیوز ہوئی۔ ایسے مشغلوں کے لیے وقت مل جاتا ہوگا انہیں؟ پڑھائی میں صفر ہے یہ، دماغ ان کا انہی چیزوں میں چلتا ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ فارس نے اردو میں سرگوشی کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جیمز نے اردو میں ایک ایک لفظ دہرا کر جنت پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ ہم پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، انہیں اردو بھی آتی ہے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ ہم نے راہم سے سیکھی ہے۔ وہ مروب ہو گئی۔ اب جب کہ راہم یہاں نہیں ہے تو میں اس کی کوئی بھی برائی برداشت نہیں کروں گا، ولیم نے آگاہ کر دیا۔ وہ اسے اپنا استاد مانتا تھا۔ ہم تینوں میں یہ اس کا واحد جاسوس ہے جو ہماری باتیں اس تک پہنچا دیتا ہے۔ جیمز سے دوسری معلومات پہنچائیں، میں یہ بھی اسے ضرور بتاؤں گا، ولیم نے آگاہ کر دیا۔ کیا تمہیں اس نے بتایا ہے راہم کے بارے میں؟ جیمز سے کوریدا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ 2 کشتیوں پر پاؤں رکھ کر عجیب سی سچویشن میں پھنس کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کرنے لگا ہوں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کی کہانی ختم، اور وہ پھر اگلے دن رابطہ کر کے بتاتا ہے میں تو زندہ ہوں۔ وہ جنت سے مخاطب تھا۔ تم کتنے احسان فراموش ہو جیمز، تمہیں اس نے تمہارے ناول کے لیے کتنے اچھوتے آئیڈیاز دیے ہیں۔ اب کے جیمز انتہائی سنجیدگی سے جنت کی طرف متوجہ ہوا۔ میری وہی تحریر اس وقت 8 پبلشرز ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ جنت نے تعصب سے سر ہلایا۔ ریجیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو چکے ہو، ولیم نے سمجھانا چاہا۔ جیمز نے گہری سانس لے کر کافی کا مگ پکڑا اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اصل میں اس کی راہم سے لڑائی چل رہی ہے، اس لیے برائیاں کر رہا ہے، کل تک گن گا رہا ہوگا۔ جنت نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس دوران خاموشی سے ان کی بات سنتا فارس اپنے بیٹے کی طرف متوجہ رہا۔ جنت کو کھانے کا انتظام دیکھنا تھا، معذرت چاہتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری یہ والی بیوی زیادہ اچھی ہے۔ کمپیریزن کا کون کہہ رہا ہے؟ فارس سے سلگ کر پوچھا تو ولیم اس کے غصے سے خائف ہوتا پیچھے ہو گیا۔ ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ سنو گائز، جیمز اپنے مراقبے سے نکل کر واپس آ گیا۔ بہت ہو گئی آنکھ مچولی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم راہم کو بلاک کر دیں۔ ولیم نے زین کو فارس سے لے لیا۔ بچہ رویا نہیں تھا تو اسے اپنی بہت بڑی کامیابی محسوس ہوئی۔ ہی لٹل بڈی، میں ہوں انکل ولیم، کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ ولیم کو غصہ چڑھا۔ سن رہے ہیں؟ فارس کی بیزار سی آواز آئی۔ پہلے طے ہوا تھا کہ ہر 3 ماہ بعد، پھر طے ہوا 6 ماہ، اور اب پورا 1 سال ہونے والا ہے اور اس نے ہمیں اپنی شکل نہیں دکھائی۔ ویڈیو کال کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا اس نے۔ کیا صرف آئی ایم فائن تھینک یو لکھ دینے سے دوستی کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جب وہ مسز گرانٹ سے مل سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں؟ کیا سچ میں وہ یہاں آتا ہے؟ ولیم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ فارس کا ننھا بیٹا اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایما سے پوچھو، ہر ویکنڈ میں اس کی چاکلیٹس چوری ہو جاتی ہیں۔ کل بیچاری نے مجھے بتایا تھا یہ راہم کا کام ہے۔ میرا نہیں خیال وہ یہاں آتا ہے۔ سینے پر بازو باندھے فارس سنجیدگی سے گویا ہوا۔ لیکن ایما نے جو بات کہی اسے بھی تو نہیں جھٹلا سکتے، اس سے تو اپنے کانوں سے راہم اور مسز گرینٹ کی باتیں سنی ہیں۔ 8 سال کی بچی کی کہانی زیادہ کریڈیبل ہے تم دونوں کے لیے۔ فارس نے گھورا۔ تم شاید ایما کو نہیں جانتے، ہمارے پڑوس میں سب سے ہوشیار اور ذہین بچی ہے وہ، اور اس بچی کو صرف یہ غم ہے کہ اس کے کمرے سے چاکلیٹس غائب ہو جاتی ہیں۔ فارس نے جواب دیا۔ ولیم نے سمجھ کر تاکید کی، ساتھ ہی زین کو اوپر اٹھایا تو اس کی کھلکھلاہٹ راہداری تک گئی، وہاں جہاں ریان کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت فرینڈلی ہے تمہارا بیٹا، اس کا مطلب ہے تم پر تو بالکل نہیں گیا۔ جیمز کی نظر ریان پر پڑی۔ اوہ ہیلو، اس سے دور سے ہاتھ ہلایا تو ریان کچھ فکر مندی سے کھڑا رہا۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اسے بلایا تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ اجنبی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے بھائی کو بھی جو ان کے پاس تھا۔ اس کی فکر ایک دم سے بڑھ گئی، کہیں اس کے بھائی کو لے نہ جائیں۔ اس کو بتاؤ ہم زین کو لے جانے والے ہیں۔ فارس نے آہستگی سے بتایا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ جانے دیں انہیں، اب وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا، آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ ولیم کو شرارت سوجی تو اٹھ کھڑا ہوا۔
बाय बाय। वो उसके भाई को लेकर जा रहा था और उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया, कुछ बेकरारी और खौफ से। बस कर दो विलियम, काफी है इतना। मगर विलियम ने दरवाजा खोल दिया। विलियम! फारिस अब के अपनी जगह से उठ गया था और इस लम्हे जेम्स एंडरसन पर इंकशाफ हुआ। फारिस वाजदान को उस बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। कहीं लेकर नहीं जा रहा, ये देखो वापस आ गया। इससे जब तक जैन को विलियम से ले नहीं लिया तब तक रेयान का रोना बंद नहीं हुआ था। सिसकियां भरते, हिचकियां लेते वो फारिस के पास सहम कर बैठा था और इसका भाई अब बाबा के पास था। बस इतनी सी तसल्ली थी। विलियम ने माज़तवाना अंदाज में हाथ उठाए, फिर उसके सामने झुककर हाथ बढ़ाया, दोस्ती के लिए। रेयान ने फारिस के सीने में मुंह छुपा लिया, दोस्ती नहीं करनी थी उसे। ओपन किचन से ये मंजर देखती जन्नत कमाल मुस्कुरा कर रह गई थी। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुई तो फारिस ने जेब से निकाल कर देखा। RA का मैसेज था, जल्द मिलते हैं ब्रो। उससे पढ़कर मोबाइल जेब में डाल लिया। वो अब विलियम की तरफ मुतवज्जा था जो अपनी यूनिवर्सिटी का कोई हिस्सा सुना रहा था।